بہت بڑی علمی شخصیت، بہت بڑے درویش، یقیناً بہت بڑے صوفی۔ یہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں ناظرین کرام، تو آج میں نے انہیں کہا کہ اچھا پھر میں چھپ کے آپ کے بارے میں کوئی کتاب ہی کسی وقت لکھ دوں گا۔ میری مراد علامہ منیر احمد یوسفی صاحب ہیں، خوش آمدید۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا کچھ تعارف میں نے اپنے طالب علمانہ انداز میں کروا دیا، باقی آپ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ قبل اس سے کہ میں کچھ ان کے بارے میں عرض کروں، آج سنت الہیہ ادا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات جس نے عظیم کتاب قرآن پاک اتارا ہے، اس کو اللہ پاک نے اپنا ذکر فرمایا، نحن نزلنا ذکر، سبحان اللہ۔ اور اس میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ہاں میرا ذکر کثرت سے کرا کرو۔ لیکن اسی نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، وَاذْكُرْ ابراہیم، وَاذْكُرْ اسماعیل، وَاذْكُرْ مریم، وَاذْكُرْ فی الکتاب مریم، یعنی ان کو یاد کرو۔ تو آج ہم عظیم ہستی کو یاد کرنے کے لیے، سنت الہیہ ادا کرنے کے لیے اور پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے انداز کو عرض کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اور جب سے مجھے ٹیلی فون آیا میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت ذکر مجھے بلایا گیا ہے، اور یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرنے کو دل خوش ہوتا ہے۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس سے تم پیار کرو گے، المرء مع من حبا، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ تم ہوگے۔ تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے آپ کے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ بیٹے ہیں امیر المومنین مراد مصطفیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، اور ان کی والدہ کا نام ہے زینب بنت مزون۔ یہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل پیدا ہوئے، اور بڑے مستقل مزاج، متواضع، متبع سنت اور انتہائی عاجزی انکساری والے تھے، بڑے سخی انسان ہوئے۔ اور امام بخاری صاحب نے کتاب المناقب میں لکھا ہے، بخاری شریف میں 2 احادیث نقل کی ہیں جن میں انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اثر سے رجل صالح اور نعم راجل فرمایا۔ حالانکہ قرآن پاک کی جو عظمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں جانتا، وہ ان پر نزول ہوا ہے، اور قرآن پاک میں لکھا ہے نعم الوکیل، نعم الولا، نعم النصیر، اور پھر جناب سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں نعم العبد لکھا ہوا، ارشاد ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعم الرجل فرمایا کہ بہترین یہ انسان ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو خوابیں آتی تھیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بیان کرتے تھے۔ میں نے کہا مولا کہ مجھے بھی خواب عطا فرما۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ وہ خواب لکھا ہے، فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ ایک ریشم کا کپڑا ہے میرے ہاتھ میں، اور میں اس کو کہہ رہا ہوں مجھے ادھر لے چل، مجھے ادھر لے چل، وہ مجھے اڑائے لیے چلا جا رہا ہے۔ اتنے میں 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ اتنے میں ایک اور فرشتہ آیا، اس نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ تو میں اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچانا، دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ادب کرتے تھے کہ براہ راست بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی ہمشیرہ بی بی حفصہ جو مومنوں کی ماں ہیں سیدہ رضی اللہ عنہا، ان سے اپنا خواب بیان کیا، کہا ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر فرمایا کہ یہ نعم الرجل ہے، بہترین بندہ ہے، اور اگر یہ رات کی نماز پڑھا کرے تو اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جائے گا۔ تو اس دن سے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کبھی توجہ نہیں چھوڑی۔